جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہودج میں علیحدہ ہوتی تھی، جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہودج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی، وہ کہیں گئی، وہاں کوئی دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا۔ اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئی، اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس ہودج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھایا، اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا۔ اب یہ آئیں واپس، اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا، ہکا بکا کیا کریں، تنہا ہے، رات کا وقت ہے۔ اس وقت انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس ہودج کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے۔ تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آ گئی، سو گئی، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو، وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ اور رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے۔ انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گٹھڑی سی پڑی ہے کوئی، جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب 1 سال پہلے نازل ہو چکی ہے، تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے۔ تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفوان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی، اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے۔ وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے، تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا۔ یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے۔ تو یہ ہے واقعہ افک کا۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ
ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی، ایک دم آنسو خشک ہوئے۔ ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں میری صفائی پیش کر۔ کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اب سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا۔ میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں۔ کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی۔ اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔ مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں صدیق کے صبر کا۔ فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا۔